بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کنگنوں پر اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رونے لگیں اور سب سمجھ گئیں کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے۔ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً پردہ اتار دیا، دونوں کنگن بھی نکال لیے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، ایک کو کنگن تھمائے اور دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کا جو جی چاہیں کیجیے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا، شفقت سے اپنے زانوائے مبارک پر بٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر حکم فرمایا چاندی کے دونوں کنگن توڑ دیے جائیں۔ کنگن توڑ دیے گئے تو آپ نے ان کے ٹکڑے اہل صفہ میں تقسیم فرما دیے۔ صفہ اس چبوترے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس پر نادار صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کو بلایا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس سے دے دیا۔ اسی طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پر رحمت بھیجے اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرے، اس بخشش کے بدلے میں جو انہوں نے کی اور اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کی ستر پوشی ہوئی، اور اللہ انہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لایا۔ اس وقت آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے تھے۔ آپ پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ اس پر وہ لڑکا بولا نہیں بخدا نہیں، آپ سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے میں ہرگز کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، یعنی پہلے میرا حق ہے، مجھے ہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہی کو وہ چیز پلائی۔ یہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات حد درجہ دانشمندانہ تھی۔ 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مناظرہ اور مقابلہ کی غرض سے جاتے۔ اس وفد میں ایک بچہ بھی تھا جو رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے تو یہ بچہ چپکے چپکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ اسلام لے آیا۔
اس دوران وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور حسب موقع دربار رسالت میں حاضری دیتا رہا اور قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا رہا۔ دوران حاضری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محو خواب پایا تو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے علم حاصل کر لیتا۔ اسلام اور قرآن کا یہ عاشق خوش نصیب بچہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے 17 قرآنی صورتیں حفظ کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ کے سامنے سورۃ کاف سنائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس بھجوانے ہوتے وہ یہودی ہی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود کی خط و کتابت پر مجھے اطمینان نہیں کہ وہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں، تم یہود کی زبان سیکھو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دنوں میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے ان کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمر کے ذمے تھی۔ بعض روایات میں عبرانی کی جگہ سریانی زبان سیکھنے کا بھی آیا ہے۔ یہ لڑکا صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے تھے۔ خاص طور پر علم میراث کے ماہر تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف 11 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں کھڑا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک تشت تھا۔ وہ تشت برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا۔ پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، اس میں سے سیاہ لوتھڑا نکال دیا۔ پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کو اس برف سے دھویا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان کی امت کے 10 آدمیوں سے ان کا وزن کرو۔ انہوں نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس پر پہلے نے کہا، 100 آدمیوں سے وزن کرو۔ اس نے مجھے 100 آدمیوں سے تولا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے 1000 آدمیوں سے تولا گیا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اب پہلے نے کہا، بس رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں تولو گے تب بھی انہی کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔